اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، جو بندہ نیا گھر، گاڑی، دولت، عزت اور شہرت چاہتا ہے، یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی وہ وظیفہ ہے جو رب العالمین کو راضی کر دیتا ہے۔ وہی قرض داروں کو قرض سے نجات دلاتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حاجات بن مانگے پوری ہو جاتی ہیں۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اگر اپنے ذہن میں پہاڑ جتنا رزق یا اتنے ہی ہیرے جواہرات مانگ لے تو میرا رب آپ کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے گا۔ کسی بھی وقت یہ آیت مبارکہ 101 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اگلے دن انشاءاللہ دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے بے پناہ برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے سجدے میں سر رکھ یہ ایک چھوٹی سی آیت کی ایک تسبیح پڑھ لیں، پھر سر اٹھانے سے پہلے ہی آپ کا ہر دکھ، آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اس دعا کی کچھ فضیلت اور فوائد آپ کو بتاتے ہیں۔ اس پوری آیت میں 3 راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور استغفار ہے۔ لا الہ الا انت، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ سبحانک، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ انی کنت من الظالمین، یہ اللہ کے لیے بندگی کا کھلم کھلا اعتراف ہے۔ یہ استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بھی مسلمان، جو بھی مومن بندہ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت یا آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ ان حدیثوں کو سننے کے باوجود بھی اس تسبیح کو چھوڑ دیں گے تو بہت پچھتائیں گے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے سچے دل سے کرنے پر انشاءاللہ اللہ پاک میرا رب آپ کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں رزق کی کمی ہے، جو کہتے ہیں کہ لاکھ کوششوں اور جستجو کے باوجود بھی رزق کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں وافر رزق نہیں لکھا، ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو وہ قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ایسا اللہ کا غضب تھا، لیکن یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی مدد فرمائی، ان کی استغفار، ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو جو بندہ اس تسبیح کو کر لیتا ہے، آپ بھی صرف ایک تسبیح یہ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں، کاروبار میں بے سکونی اور بے برکتی کا سامنا کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا رب ان بہن بھائیوں کو بہت زیادہ نوازے گا۔ یہ ایک تسبیح ہر مشکل، ہر دکھ، ہر تکلیف اور پریشانی کے خاتمے کا حل ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے دولت نہیں ملتی اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی جائز حاجتیں اور جائز خواہشیں بھی دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی، لیکن اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد جو جائز ہوگا وہ پورا ہوگا۔ جیسے ہی یہ عمل آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، کاروبار کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، گھر کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، گھر میں رزق کی تنگی ہے، اللہ پاک ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر اس آیت مبارکہ کے کمالات آپ خود ہی دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوگا۔ غیب سے اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوارتے جائیں گے۔ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل فرماتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، پھر یہ عمل کرنے والے انسان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے سارے کام کیسے خود بخود ٹھیک ہو رہے ہیں۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد چاہے آپ کے مالی حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ پائی پائی کے محتاج ہیں، آپ بس سجدے میں سر رکھ کر یہ تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگا کریں۔ ایک خاص ترتیب ہے،
پھر انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک آسانیاں ہی احسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ سچے دل سے یہ وظیفہ کریں، جو بھی آپ کی جائز خواہش یا دل کی حسرت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی جو حاجت ہوتی ہے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ان کو نجات مل جائے، تو یہ وہ تسبیح ہے جس کو خاص مقصد کی نیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں پورا سال نہ تو نظر بد لگتی ہے، نہ ہی حسد ہوتا ہے، اور نہ ہی جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کے کاروباری مسائل آتے ہیں، نہ ہی گھر میں بھائیوں میں یا ساس اور ننند کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نہ ہی دیورانی اور جٹھانی کی کوئی چکلش ہوتی ہے، بلکہ گھر میں سکون آ جاتا ہے۔ پھر نہ ہی بے سکونی بے برکتی کا آنا ہوتا ہے۔ اگر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے شمار رزق اور دولت ہو جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، جو بندہ نیا گھر، گاڑی، دولت، عزت اور شہرت چاہتا ہے، یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہی وہ وظیفہ ہے جو رب العالمین کو راضی کر دیتا ہے۔ وہی قرض داروں کو قرض سے نجات دلاتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے اولاد جوڑا ہے جو کئی سالوں سے بے اولاد ہے، یہ وظیفہ سچے دل سے کیجیے، انشاءاللہ بے اولادی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بھی اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اولاد بھی مل جاتی ہے، قرض بھی اتر جاتا ہے، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ اگر بیوی نافرمان ہے تو اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر شوہر نافرمان ہے، دن رات بری صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ ایک تسبیح ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر رکاوٹ، ہر بندش نجات کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے فوائد لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں۔ اس کو بتانا بیٹھ جائیں تو گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر اس وظیفے کو شروع کریں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار یا گھر جہاں کہیں بھی موجود ہیں، یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز ادا کریں، پھر وہیں بیٹھ کر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ دینا ہے 3 مرتبہ۔ آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، برکت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھتے وقت اپنے مقصد کو بار بار ذہن میں رکھیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس چھوٹی سی آیت کے حصے کو وہی سجدے میں جھک کر پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت تقریباً ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی یا کوئی میرا بہن بھائی قرآن میں دیکھنا چاہے تو یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87 کا آخری حصہ ہے۔ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ تمام حاجات بن مانگے پوری ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں اس وقت آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنی حاجت کے لیے پروردگار سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ واضح رہے کہ آپ نے سجدے میں تسبیح پڑھتے وقت اپنے مقصد کو ہی ذہن میں رکھنا، دعا بعد میں مانگنی ہے۔ دعا آپ بے شک ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں یا دوبارہ سجدے میں جا کر مانگیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اگر اپنے ذہن میں پہاڑ جتنا رزق یا اتنے ہی ہیرے جواہرات مانگ لے تو میرا رب آپ کو غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے کے دوران توجہ اور دھیان رب کی رحمت کی طرف ہو، لیکن یہ تسبیح اپنے اصل کمالات پھر دکھاتی ہے جب 5 وقت نماز کا مکمل اہتمام کیا جائے، کیونکہ نماز پڑھنا تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو بتانے کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہو تو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازم ٹائپ کریں۔